جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے ڈرون حملوں کے حوالے سے اور کیا ماضی کی پالیسیوں کا خمیازہ بھگت رہا ہے اس وقت کا پاکستان. بلال یاسین صاحب پہلے آپ سے بات کی اور آپ اٹیکنگ پوزیشن میں گئے فواد چودھری صاحب کے پاس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان حکومتوں کا قصور ہے. ان چیزوں سے باہر کب نکلیں گے اور کس طریقے سے کوئی لائے عمل بنایا جا سکتا ہے ان حملوں کے خلاف؟ دیکھیں آسمہ، میں گزارش کروں کہ آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ڈرونز حملے کس طرح بند ہوئیں گے یا ان سے اب قوم کو کس طرح باہر نکال سکتی ہے. آپ نے پہلے سوال کیا جو مشرف صاحب کو ڈیفینڈ کرنے بیٹھے ہیں میرے بھائی، ان سے انہی کا کیا دھرا ہے. اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ سوال کیا اخوندزادہ بھائی سے. میں ان کو ذاتی طور پہ میں ان کو آن ایئر اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ وہ دلیر آدمی ہے جس نے اپنی پارٹی کی پالیسی کے اگینسٹ اس نے واک آؤٹ کیا ڈرونز حملوں پہ. تو میں ان کی ذات کو نہیں، مگر یہ کنٹینیوٹی ہے جو مشرف صاحب چھوڑ کے گئے اور ہم نے سب نے مل کے یہ عہد کیا تھا کہ ہم پاکستان کو اس دلدل سے نکالیں گے، مگر بدقسمتی سے برے طریقے سے ناکام ہوئے. دیکھیں ڈرونز حملے کس طرح رکیں گے یا نہیں رکیں گے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم جو پاکستان کی عوام ہے ان کو آن بورڈ لیں. کوئی بھی جنگ اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی. یہاں پہ جنرل صاحب بھی موجود ہیں، یہ غالباً سیکنڈ لیکن وہ کریں گے. پارلیمنٹ کی قرارداد کہاں گئی؟ پارلیمنٹ تو عوام کی نمائندہ ہے نا. پھر وہ آپ لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قرارداد پاس کی تھی، تو اس کی تو اہمیت ہونی چاہیے. مجھے موقع دیں. جب تک ہم 18 کروڑ عوام کو آن بورڈ نہیں لیں گے، جب تک ہم ان میں یہ ریئلائزیشن نہیں پیدا کریں گے کہ ہم آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے لیے امریکہ سے بات کرنے جا رہے ہیں، جب تک ہم اپنی ٹانگوں میں وہ زور نہیں پیدا کریں گے جو پاکستان کی عوام کا دیا ہوا ہوگا، ہم امریکہ کے سامنے اسی طرح لمبے پڑتے رہیں گے، اسی طرح لیٹتے رہیں گے. دیکھیں یہ بہت طے شدہ بات ہے کہ اگر امریکہ پاکستان اگر اپنا کردار نہیں دے تو امریکہ وار اگینسٹ ٹیررزم فائٹ ہی نہیں کر سکتا. پاکستان اگر نیٹو فورسز کو اپنی آنکھیں دکھائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امریکہ اپنی یہ جنگ کو کنٹینیو کر سکے. پاکستان یہ کب جرأت پیدا کرے گا؟ دیکھیں یہ سوال ہمیں پورے پاکستان کی آواز پیدا کرنی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ کا. لیکن آپ آواز ہیں نا، آپ آواز ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، آپ لوگ آواز ہیں، آپ لوگ آواز اٹھا سکتے ہیں. ہم جب آپ ہمیں یہ کنفیوژن کریٹ کروا دیں، ہمارے ساتھ آپ بٹھا دیں مشرف کے ساتھیوں کو، ہمارے ساتھ آپ بٹھا دیں. ان کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ وہ بات کرے. پھر یہ جو لفظوں کا جو ہیر پھیر ہے لفظوں کا استعمال کرتے جائیں اور پاکستان کی عوام کو سولوشن نہیں دیں. پاکستان کی عوام کو مجھے بات تو کمپلیٹ کرنے دینا جی. آپ تھوڑا سا ان سے پہلے یہ تو پوچھیں، تھوڑی سی اکاؤنٹیبلٹی تو کریں. آپ کا جو چینل ہے، آپ کا جو میڈیا ہے، آپ کے پاس جو ایک ویپن ہے، اس کو آپ پراپر یوز تو کریں پاکستان کی عوام کے لیے. ان سے یہ پوچھیں ڈرونز حملوں کے لیے آپ یونیفارم پہن کے بزدل ترین جو جنرل پاکستان کی افواج پہ دبا ہے کالا، وہ مکے بنا کے دکھایا کرتا تھا اور لمبے پڑ جاتا تھا امریکہ کی ایک کال پہ. وہ شخص جس نے پاکستان کو بکھار کے رکھ دیا، پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان جو آج پاکستان کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں یہ سارے جو نقصانات کیے ہوئے ہیں یہ کس نے کیے؟ جو لال مسجد میں بے گناہ ہزاروں لوگوں کا خون بہا دیا اور وہ پھر بڑی ڈٹھائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کی عوام کی بات کرتے ہیں. بہت افسوس. دیکھیں یہ تو پاکستان کی قوم پوچھے گی جو اس وقت اقتدار میں موجود ہے، جنہوں نے یہ ایک عجیب سا کھیل کھیلا ہے. اس وقت خود کو فیل کر رہے ہیں کہ وہ ذرا اسمبلی میں جو کچھ کر رہے ہیں، آج کل جو اسمبلیاں ہماری کر رہی ہیں وہی کچھ یہاں پہ بھی وہی تماشا ہو رہا ہے. اور میرے بھائی اسمبلی میں پہلے آؤ تو صحیح. اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ جمہوریت ہے. اسمبلی میں پہلے آؤ تو صحیح. مشرف کا کوئی حمایتی ہماری ڈسٹرکٹ جو اسمبلی ہے جس کو ہم کارپوریشن کہتے ہیں اس کا ممبر نہیں بن سکتا. جمہوریت کے نام نہاد چیمپئن ہیں آپ، لیکن ایک دفعہ بات سننے کا حوصلہ پیدا کریں. بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہماری جو ہے وہ سپریم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ ہم نے دنیا کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے اور دنیا کے ساتھ تعاون کر کے چلنا ہے اور ڈپلومیٹک سورسز استعمال کرنے ہیں جو ہمارے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم روز کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیٹو جو 40 ملکوں کے اوپر بڑا اتحاد ہے دنیا کا مشتمل، ہم اس سے لڑ لیں. ہماری نیشنل اسمبلی بیٹھ سکتی ہے، جیسے اخوندزادہ چٹان صاحب اور بلال یاسین صاحب دونوں اس اسمبلی کے ممبر ہیں اور بڑے ووکل ممبر ہیں. یہ وہاں پہ قرارداد لائیں اور ہم جو ہے وہ نیٹو فورسز کے خلاف اعلان جنگ کر دیں. اس کے بعد جا کے ہم نیٹو فورسز کو بھی روک دیں، ہم ڈرون حملوں پر بھی حملے کریں اور جا کے امریکہ کے اوپر بھی حملہ کر لیں.
یہ بھی پاکستان کا فیصلہ، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے اور پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے. یہاں پر یہ بات یہ ہے کہ اگر ان میں اتنی بات میری یہ ہے کہ اگر پاکستان کی اس کا علاج تو یہ ہونا چاہیے نا. یہ جتنے بڑے اس وقت چیمپئن بنے ہوئے ہیں کہ ریمنڈ ڈیوس جو لاہور میں، لاہور کی جیل سے، لاہور کی پولیس سے، لاہور کے پروسیکیوٹر سے، لاہور ایئرپورٹ سے چلا جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ یہاں پہ صرف یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور بلال یاسین صاحب جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں، مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے، اس کا مطلب چاہے فوجی ہوں چاہے جمہوری حکومتیں ہوں، وہ سب امریکہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں. امریکہ کے جھکنے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم اس جمہوری حکومت کی بات کرتے ہیں. نہیں، ہاں بات یہ ہے اسٹریٹجی کی. بات یہ ہے کہ کیا پاکستان نے وار آن ٹیررزم، آپ کیا چاہتے کیا ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم الائنڈ ہو جائیں اپنا طالبان کے ساتھ اور ہم دنیا کے ساتھ لڑ جائیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے ساتھ رہیں اور ہم اپنی یہاں پہ عورتوں کے اسکول جو ہیں ان کو برباد کروا لیں، ہم یہاں عورتوں پہ حملے کروا لیں، یہاں پہ عورتیں آپ جو ہیں یہاں شٹل کاک برقعے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور پاکستان دنیا تباہ ہو جائے. نہیں، آپ کا تھیسس کیا ہے؟ ڈرونز ختم ہونے چاہیے پاکستان میں. دیکھیں ڈرونز حملوں کے اوپر پاکستان کی کوئی حکومت وہ دہشت گرد ہیں یا پاکستانی ہیں یا کون ہے جو ڈرون میں مارے جا رہے ہیں؟ ڈرون حملوں میں پاکستان کی کسی حکومت نے پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت نہیں دی ہوئی. زرداری صاحب نے بھی نہیں دی ہوگی، پرویز مشرف نے بھی نہیں دی ہوئی. آپ آئیں اور آپ بیت اللہ محسود بھی تو مرتے ہیں ڈرون حملوں میں. ہم ڈرون حملوں کے ساتھ نہیں ہیں. ڈرون حملوں کی ٹیکنالوجی پاکستان کو ملنی چاہیے اور پاکستان کو استعمال کرنا چاہیے. آپ جو کریں، جو مرضی کر لیں. اس میں چلیں جو مرضی کریں، پالیسی بنائیں. پالیسی تو بنائیں. آپ کو پتہ 9 حملے ہوئے پرویز مشرف کے دور میں، 9 حملے ہوئے، 171 حملے جو ہیں وہ اس کے بعد ہو چکے ہیں. آپ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کا اتنا قد کاٹ نہیں ہے کہ یہ جا کے بات کر سکے امریکہ کے ساتھ. یہ بات آپ ان کی یہ قد کاٹ نہیں ہے کہ یہ جا کے کوئی پالیسی امپلیمنٹ کرا سکے. چلیں بالکل بے گناہ شہری بچے اگر چٹان صاحب بھی ہیں، یہ ایسے بات کرتے ہیں جیسے چراغے میں بات کر رہے ہیں. کریج نہیں ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کریج نہیں ہے، سب مارے جا رہے ہیں، بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں. اگر امریکن کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر امریکہ کا کہ ہم پروموٹ کر رہے ہیں کسی کو یا کسی کی دہشت گردوں کی ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیٹو کے ساتھ لڑائی اعلان جنگ کر دو، دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ طالبان نائزیشن ہو جائے گی تو ہم طالبان کی سپورٹ کریں. یہ 2 آپشنز ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس آپشن ہے ان بیٹوین. دیکھیں آج پاکستان کے 18 کروڑ کی نمائندگی جو کرنے والے لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ ہے ہماری جو سوورن ہے، اور وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. وہ سپوکس پرسن ہے، وہ ہمارے نمائندے ہیں. ان کو یہ دیکھنا ہے کہ جو پالیسی ہم چلا رہے ہیں یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے ہمارے لیے نہیں، امریکہ کے لیے بھی. تو یہ جو ڈرون حملے ہیں نا، یہ لنکڈ ہے افغان سچویشن کے ساتھ. سو فارن پالیسی کے لیول پہ سفارتی سطح کے اوپر پہلے تو امریکہ کے ساتھ یہ ڈائلاگ کیے جائیں کہ 9 سال تک اگر آپ وہاں کوئی فتح حاصل نہیں کر سکے تو آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، اور اس کو ڈیفیوز کریں گے تو ڈرون حملوں کے اوپر بھی کنٹرول ہو جائے گا. اور درمیان کا راستہ ضرور ہے، درمیانی راستہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن بات چیت ہی کہتے ہیں کہ واحد حل ہوتا ہے اور اس میں آپ وہی اسٹیٹس مین شپ ہے کہ آپ مشکل ترین حالات کے اندر بہترین راستہ نکالیں اپنی قوم کے لیے. بہت بہت شکریہ. میرے پاس وقت کی بہت کمی ہے، مجھے پتا آپ لوگ بات کرنا چاہ رہے تھے. بلال یاسین صاحب، فواد چودھری صاحب، لیفٹیننٹ جنرل قیوم صاحب، اخندزادہ چٹان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. بات ہوئی ڈرون حملوں کے حوالے سے. پاکستان کی خود مختاری سلامتی پر روزانہ جس طرح کے حملے ہوتے ہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ بے بس ہے. سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اسی حوالے سے ہم نے آج کی گفتگو کی اور کوئی سلوشن نظر نہیں آیا. سلوشن تو یہی ہو سکتا ہے مل بیٹھ کر کوئی لائے عمل اپنایا جائے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بات میرے خیال سے منوائی جا سکتی ہے، کیونکہ یہی پاکستان کی ساورینٹی کا مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے، کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.